وزیراعظم مودی سپریم کورٹ کے ذریعے منعقد نیشنل جوڈیشل کانفرنس 2020 کا آج کریں گے افتتاح. چیف جسٹس ایس اے بوبڈے بھی ہوں گے موجود. احمد آباد میں نمستے ٹرمپ تقریب کی تیاریاں زوروں پر. امریکی صدر کے دورے سے پہلے سیکورٹی کے زبردست انتظامات. جموں کشمیر کے اننت ناگ میں سلامتی دستوں کے ساتھ تصادم میں 2 دہشت گرد ہلاک. بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برآمد. ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا برقرار. دہشت گردوں کی مالی مدد روکنے میں ناکامی پر پاکستان کو سنائی کھری کھری. چین میں کووڈ-19 کا قہر جاری. ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2300 کے پار. جنوبی کوریا میں 142 افراد متاثر. ڈبلیو ایچ او کی ٹیم آج جائے گی ووہان. وزیر صحت نے بھارت میں کی جا رہی تیاریوں کا لیا جائزہ. اوڈیشہ میں آج سے شروع ہوں گے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز. وزیراعظم مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے افتتاح. اور نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن بھارتی اننگز 165 پر سمٹی. ریحانے نے بنائے 46 رن. سعودی اور جیمسن نے لیے 4 وکٹ. آداب. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں صبیہ خان. ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی سپریم کورٹ کے ذریعے زیر اہتمام آج سے شروع ہونے والی 2 روزہ بین الاقوامی عدالتی کانفرنس 2020 کا افتتاح کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کا خطاب بھی دیکھیں گے. اس کانفرنس میں 5 سطر رکھے گئے ہیں. ورتمان سمے میں مہتوپورن اور پراسنگک وشیوں کے آدھار پر انہیں چنا گیا ہے. بھارت کے پورو مکھیہ نیادھیش، یہ ان کے ساتھ یہاں پر دیش اور دنیا کے جانے مانے قانون وید، نیائے وید اس سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے یہاں اپستھت. اگر ہم وشیوں کی بات کریں تو جینڈر جسٹس، کنٹمپرری پرسپیکٹوز آن پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشنل ویلیوز، dynamic interpretations of the Constitution in a changing world, harmonization of environmental protection vis-a-vis sustainable development, اور protection of right to privacy in the internet age. یہ ورکنگ سیشنز کے وشے ہیں جن پر وستار سے چرچا کی جائے گی اس سمیلن کے دوران. یہ ودیشوں سے آئے ہوئے پرتیندھی، جن میں فرسٹ ڈیپٹی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف دی رشین فیڈریشن ہیں، چیف جسٹس آف شری لنکا ہیں، اور ماننیہ پردھان منتری جی کا مکھیہ سبھاگار میں آگمن. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Shri Sharad Arvind Bobde, Honorable Chief Justice of India, Shri Ravi Shankar Prasad, Union Minister for Law and Justice,
Communications, Electronics and Information Technology, Honorable Judges of the Supreme Court of India, retired Judges of the Supreme Court of India and the retired Chief Justices, Shri K.K. Venugopal, Attorney General for India, respected dignitaries from across the globe, Honorable Chief Justices and the Judges of the High Courts, Solicitor General of India and respected law officers, Chairman Bar Council of India, President and members of the Executive Supreme Court Bar Association, respected advocates, directors of judicial academies, member secretaries of the legal service authorities, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. It's a privilege to welcome distinguished judges from various countries to this land of ancient civilizations and multifarious cultures, and where we strongly believe in unity and diversity. Atithi Devo Bhava, meaning the guest is God, embodies the traditional Indian philosophy of revering guests with the same respect given to God. We hope to keep you comfortable during your short stint here at Delhi. On behalf of the Supreme Court of the largest democracy in the world, which is the sentinel on the qui vive, with respect to the fundamental rights of the citizens of this country, I extend a warm welcome to all the delegates to this judicial conference. Established in the year 1950, the Supreme Court of India has constantly strived to fulfill its constitutional obligations. Over a period of 70 years, the judges of the Supreme Court have been responsible for the independent and impartial dispensation of justice, apart from protecting the guaranteed rights of the people. I had accompanied the Chief Justice of India to St. Petersburg for an international judicial conference in May 2019. Impressed with the experience at St. Petersburg, the Chief Justice of India proposed an international judicial conference in India, which would facilitate cross-fertilization of ideas between the judges of this country and their counterparts from across the globe. He believed that the conference would also provide an opportunity to the judges of the Supreme Court of India and the High Courts to learn from the experiences of the distinguished judges from abroad. The insight of the Chief Justice of India has taken shape in the form of this conference with the theme, Judiciary and the Changing World. Justice Oliver Wendell Holmes Jr. once famously said that the life of law has not been logic, it has been experience, indicating the need for constant evolution of laws. He noted that the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow men, have frequently been the reasons for evolving law through legislative and judicial measures. Evolution of the law assumes importance because the law represents the progress of a nation and its social conditions. And the failure to evolve the law in accordance with the changing circumstances often leads to injustice. Each legal system has its own method of evolving laws, but in most such systems, constitutional law plays an important role in ensuring that the changing circumstances are reflected in the law. This is so because constitutional law is understood to be constantly evolving. Therefore, it becomes incumbent upon the judiciary to provide constitutionally sanctioned methods of interpretation through which the laws are shaped to reflect the changed social facts. It is this vital role played by the judges in accommodating social, economic, and technological advancements in the law that we seek to address in the next 2 days. Aaron Barak, the famous Israeli jurist, once noted that the role of a judge is to help bridge the gap between the needs of the society and law. Hence, whenever the doors of the courts are knocked, the courts will have to attempt to provide an interpretation which accommodates the changed circumstances. However, the courts will have to tread carefully in doing so, because in the process of refurbishing a constitutional provision, the object sought to be achieved by the Constitution cannot be defeated. All 5 topics for discussion in this conference in the next few days involve instances in which the courts are required to interpret laws
to account for changed circumstances. In order to illustrate the point, the right to privacy, which is a topic for panel discussion and which has been recognized as a fundamental right by the Supreme Court of India, has truly transformed in shape and form in the last 60 years of its existence in Indian law. While it was initially limited to dealing with issues of surveillance and protection of epistolary communications, it has now evolved to protect not only telephonic conversations, but also protection of online data. It is this challenge of interpreting unchanged laws in light of vastly changed social and political contexts which courts constantly grapple with. Judges across countries would presumably deal with such issues differently. However, an understanding of different judicial approaches adopted across the globe would allow us to approach legal problems in a more holistic manner. This is essentially because in democracies, the fundamental values and goals on the basis of which judges discharge their duties remain similar. Drawing from the experience of compatriots abroad would awaken us to solutions and paths that were never envisaged. It would allow us to understand why our compatriots abroad, when faced with similar dilemmas, preferred one legal solution over the other, and the consequences that followed in the aftermath of such decisions. Further, the non-binding nature of such comparative approaches would provide the flexibility to adopt and modify foreign judicial principles to address local challenges. It is this purpose that this conference seeks to serve. This conference would serve as a marketplace of ideas. We are sure that this conference would provide an opportunity to the participants to engage in informal discussions which would be mutually beneficial. With delegates from more than 20 jurisdictions involved in discussions of topics of general importance to judicial institutions, we hope that you emerge from the conference enriched with the experience and knowledge of your compatriots from across the world. I would prefer to conclude with the words of Sir Isaac Newton, who said, "If I have seen further, it is by standing on the shoulder of giants." Thank you. Thank you, sir. May I now request the Attorney General of India, Mr. K.K. Venugopal, to address the congregation. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Chief Justice of India, Justice Sharad Bobde, Honorable Minister for Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, Justice Ramana, Justice Arun Mishra, Honorable Justice Nageshwar Rao, esteemed judges from India and abroad, my colleagues at the bar, ladies and gentlemen, I have selected this theme for a very short address, and that is taking poverty to the courts. Now, the first question which would come to the minds of most people would be, what have courts to do with poverty? But what has to be remembered is that so far as India is concerned, when we gave ourselves a constitution, it was a welfare state, and it was a state which had to ensure that the noble promises made in the constitution would be kept. And a state would include not only the legislatures, parliament, the executive, but also the judiciary. And it is here that the question of violation of human rights by not eradicating poverty would arise. It's now very well settled that so far as poverty is concerned, if there is a failure on the part of the state will be violating fundamental rights. Now, the traditional concept of human rights violation is torture. और नाज़रीन, अभी आप बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह देख रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ 24 فروری کو 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ 36 گھنٹوں کے دوران 3 ریاستوں کا دورہ کریں گے، پہلے احمد آباد، پھر آگرہ اور اس کے بعد دلی جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی اور امریکی صدر کے درمیان محدود اور وفد سطح کی بات چیت کے دوران دفاع، سلامتی اور تجارت سمیت کئی اہم امور پر بات چیت ہونے کی امید ہے۔ گزشتہ 8 مہینے کے اندر 5ویں ملاقات۔ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی جمہوریت کے رہنماؤں کی تصویر۔ ایک طرف ایک ایسا لیڈر ہے جو دوسری بار زبردست اکثریت کے بعد اقتدار میں واپس آیا ہے، تو دوسری جانب ایسا لیڈر سے دوسری بار اقتدار میں واپسی کا بھروسہ ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی دور اندیشی کا ہی نتیجہ ہے، جو بھارت کے ساتھ رشتوں کو ایک مضبوط سمت دینے کو تیار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 21ویں صدی کے اسٹریٹجک روابط مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں، پھر وہ چاہے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے تئیں عہد بستگی ہو یا بھارت بحر الکاہل خطے میں امن اور خوشحالی قائم کرنا ہو۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے مدعے پہ بھارت اور یو ایس کی کافی اسٹرانگ کوآپریشن ہے۔ پلوامہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد جو امریکہ سے ہمیں سپورٹ ملی تھی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، اور جو ٹیررسٹ کو جو پاکستان میں اس کو ڈیزگنیٹ کرنے میں بھی ہمیں یو ایس سے کافی مدد ملا تھا۔ ہماری امید ہے کہ یہ جو کوآپریشن ہے وہ اور اسٹرینتھن ہوگا۔ بھارت نے امریکہ سے 18 ارب ڈالر کی دفاعی مصنوعات خریدی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی مشق سے دفاعی تیاریوں کو کافی مضبوطی ملی ہے۔ امریکہ اور بھارت خدمات اور مصنوعات کے شعبوں میں بڑے شراکت دار ہیں۔ 2 سال کے دوران دونوں ممالک کے مابین باہمی تجارت میں سالانہ 10% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ 2018 میں 142 ارب امریکی ڈالر تھا اور اس سال اس کے 150 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی امید ہے۔ امریکہ سے خام تیل کی درآمدات کے معاملے میں بھارت 6واں سب سے بڑا ملک ہے۔ ہاؤڈی مودی سے نمستے ٹرمپ تک دونوں رہنماؤں کے جلوے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہیوسٹن میں جہاں 50,000 افراد وزیر اعظم مودی کے پروگرام کا حصہ بنے تھے، وہیں موٹیرا اسٹیڈیم میں ہونے والے نمستے ٹرمپ کے لیے تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان تبادلے میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ The road show in Ahmedabad, I think that matters a lot, because he's a social media savvy politician and populist, so he wants to be glorified in front of a giant global audience. Prime Minister Modi knows how important domestic politics is for Trump's in his calculus, and both the Howdy Modi and the Namaste Trump in Ahmedabad, both of these signify that. The Indian diaspora, they have voted more for democratic candidates in the past. تاریخ ایک بار پھر زبردست خیر مقدم کی گواہ بننے کو تیار ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ 6 امریکی صدر ہیں جو بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل 1959 میں ڈیوائڈ ڈی آئزن ہاور، 1969 میں نکسن، 1978 میں کارٹر، 2000 میں بل کلنٹن، 2006 میں جارج ڈبلیو بش اور 2010 اور 2015 میں اوباما بھارت کے دورے پر آ چکے ہیں۔ 21ویں صدی کے دور میں بھارت عالمی سطح پر ایک بلند مقام پر پہنچ گیا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے رشتے اسے مزید مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ڈی ڈی نیوز اردو خبریں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ آگرہ میں تاج محل کا دیدار بھی کریں گے۔ ان کی آمد کے پیش نظر ان کے استقبال کی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک
ताज महल दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता रहा है। आम से खास तक हर एक यहाँ पहुंचकर खूबसूरती की इस मिसाल को आंखों में बसा लेना चाहता है। इस इमारत का दीदार करने वालों में अब एक और अहम नाम शामिल होने जा रहा है और वो नाम है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। वो अपनी बेगम के साथ 24 फरवरी को ताजमहल देखने जाएंगे। ट्रंप के इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। मेजबानी का जिम्मा यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखा है। योगी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। मौका नहीं होगा जब दूसरे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष मोहब्बत की निशानी ताजमहल के दीदार के लिए आगरा पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी के लिए आगरा पूरी तौर पर तैयार हो रहा है और जब वो आगरा तशरीफ लाएंगे, आगरा के लोग उनका जमकर इस्तकबाल करेंगे। अमेरिकी सदर का काफिला जहां जहां से गुजरेगा वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ताजमहल के अंदर लगे कैमरे भी काम करते रहेंगे। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कार्य में लगे हुए हैं और जो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम अलग कर रही है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम अलग कर रही है, पर्सनल मैनेजमेंट का काम अलग टीम कर रही है और उस पूरे रूट को, पूरे एरिया को अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप की आगरा आमद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ताजमहल की साफ सफाई का काम भी तेजी से हो रहा है। ऐसे में ताजमहल में लगे फव्वारों और टैंकों की सफाई भी की जा रही है। आगरा हवाई अड्डे से ताजमहल तक की सड़कें भी साफ की जा रही हैं और डिवाइडरों पर रंगोरोगन किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जब अमेरिकी सदर अपनी बेगम के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल देखने पहुंचेंगे तो आगरा में एक नई तारीख रकम होगी। आगरा से सज्जन सागर और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इत्तला के मुताबिक इन दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ये कार्रवाई पुलिस, सीआरपीएफ और फौज के जवानों ने की। पुलिस ने दहशतगर्दों के पास से असलहा बारूद बरामद किया है। इस मुहिम के दौरान हिफाजती दस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सेहत और कुनबे के बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वजारत के सीनियर अफसरों के साथ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से पैदा हुई सूरत हाल से निपटने के लिए अब तक किए गए इक़दाम और तैयारियों का जायजा लिया। अभी तक सभी 3,835 परवाज़ों और 3,97,148 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। अब तक 2,707 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 3 नमूने केरल में पॉजिटिव पाए गए थे। सभी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो अब घर में अलग रह रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन में इससे हुई अमवात की तादाद 2,200 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा ईरान में 2 और जनूबी कोरिया में भी 1 शख्स की मौत हो गई है। इधर अमराज की रोकथाम करने वाले यूरोपीय मरकज़ ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में मदद मिली है। अभी तक यूरोप में कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आए हैं। इस दौरान जापान के समुद्री किनारे पर खड़े क्रूज में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस क्रूज से ऑस्ट्रेलिया ने अपने 170 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया है। वहीं इस क्रूज पर सवार 8 भारतीयों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बारे में भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो जापानी अफसरान के साथ राब्ते में हैं। इस दौरान भारत कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के शहर वुहान से और ज़्यादा भारतीयों को निकालने और चीन को मेडिकल आलात पहुँचाने के लिए एक C-17 फौजी तैयारा वहाँ भेज रहा है। इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया का तैयारा भेजकर चीन से अब तक 640 भारतीयों को निकाला है। भारत ने वाज़ेह किया है कि कोरोना वायरस के कहर के बावजूद चीन जाने या वहां से आने पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से कटक में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मरकजी हुकूमत ने ओडिशा हुकूमत के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एहतमाम किया है। ज़मीनी सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ खेलों की नई सलाहियतों को मुतारिफ़ कराने की गरज से खेलो इंडिया का तसव्वुर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिया था।
کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز 1 مارچ تک جاری رہیں گے۔ یونیورسٹی سطح پر ہونے والے ملک کے ان سب سے بڑے مقابلوں میں تقریباً 3500 ایتھلیٹ شامل ہوں گے جو ملک بھر کی 150 یونیورسٹیوں سے آئیں گے۔ ان کھیلوں کے دوران تیر اندازی، ایتھلیٹکس، مکے بازی، جوڈو، تیراکی، ویٹ لفٹنگ، کشتی، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، فٹ بال، ہاکی، ٹیبل ٹینس، والی بال، رگبی اور کبڈی جیسے مقابلے ہوں گے۔ ہیرا پھیری اور دہشت گردوں کی مالی مدد پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے FATF کا پیرس میں اجلاس ختم ہو گیا، جس میں پاکستان کو دہشت گردوں کی فنڈنگ کے معاملے میں ممنوعہ فہرست یعنی گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ 3 بار کیے جانے کے باوجود پاکستان دہشت گردوں کی مالی اعانت پر قابو پانے میں ناکام ہو گیا۔ پاکستان پہلے ہی بین الاقوامی سطح پر اتفاق والے عملی منصوبے کے تحت دہشت گردوں کی مالی اعانت پر قدغن لگانے کے لیے دیے گئے 3 موقع گنوا چکا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان 7 دنوں سے جاری تشدد کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ جمعے کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یہ قیام امن کے تئیں ایک اہم ترین قدم ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو فریقین معاہدے پر دستخط کریں گے، جس کا مقصد تقریباً 2 دہائیوں سے جاری مزاحمت کا خاتمہ ہے۔ ایران کے پارلیمانی چناؤ میں قدامت پسندوں کی ایک طرفہ جیت کا امکان ہے۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کے حامی سمجھنے جانے والے قدامت پسندوں کی ممکنہ جیت سے اقتدار پر اس طبقے کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ حالانکہ چناوی نتائج سے خارجہ پالیسی یا ایٹمی پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ شعبے رہبر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے آج دوسرے دن بھارت کی پہلی اننگز 165 رن پر سمٹ گئی ہے۔ تازہ اطلاع ملنے تک نیوزی لینڈ نے 3 وکٹ پر 168 رن بنا لیے ہیں۔ بھارت کے لیے دونوں وکٹ ایشانت شرما نے لیے۔ اس سے پہلے بھارت نے آج اپنے کل کے اسکور 5 وکٹ پر 122 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا تھا۔ اور اب بات موسم کی۔ اور اسی کے ساتھ 10 بجے کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، آداب۔